سعودی عرب میں محنت قوانین پر عمل کرنا اور ان سے واقفیت حاصل کرنا ہر غیر ملکی کارکن کے لیے اشد ضروری ہے۔ وزارت کی جانب سے سعودی عرب کے تمام شہروں میں آجر اور اجیر کے مابین یعنی کفیل اور عمال یعنی عامل کے مابین کسی بھی اختلاف کے حل کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اسپانسر یعنی کفیل کے پاس ہی کام کریں جن کے ویزے پر وہ سعودی عرب آئے ہیں۔ ایسا نہ کرنا قانون شکنی کے دائرے میں آتا ہے۔ ناظرین، کفیل کے پاس کام نہ کرنے والے کے خلاف حروف فائل کر دیا جاتا ہے جو ادارہ محنت میں سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ غلط حروف کو ثابت کرنے کے لیے متعلقہ کمیٹی میں درخواست دی جاتی ہے، تاہم اس کے لیے ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اقامہ 1 سال سے ایکسپائر ہے، اسپانسر یعنی کفیل تجدید نہیں کروا رہا اور حروف لگا دیا ہے جبکہ سسٹم میں حروف شو نہیں ہو رہا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ایکسپائر اقامے پر حروف لگایا جا سکتا ہے۔ اس بھائی کے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ حروف فائل کرنے کے لیے کارکن کا اقامہ کارآمد ہونا ضروری ہے، ایکسپائر اقامے پر حروف نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ سعودی عرب میں محنت قانون کے مطابق سعودی عرب آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اسپانسر یعنی کفیل کے پاس ہی کام کرے۔ اسپانسر یعنی جس شخص یا کمپنی کے ویزے پر آتے ہیں ان کے پاس کام کرنا قانونی اعتبار سے لازمی ہے۔ ایسا نہ کرنے والے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، وہ کارکن جو اپنے اسپانسرز کے پاس یعنی کفیلوں کے پاس کام نہیں کرتے بلکہ دوسری جگہ ملازمت کرتے ہیں وہ غیر قانونی عمل کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ اسپانسر یعنی کفیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرنا وزارت افرادی محنت، قوت اور سماجی بہبود آبادی کے مطابق سنگین خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے۔ ایسے کارکن جو اپنے اسپانسرز کے پاس سے فرار ہو جاتے ہیں ان کے خلاف وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی میں حروف فائل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حروف کا مطلب فرار ہونا۔ جن کارکنوں کا حروف فائل کیا جاتا ہے جوازات اور وزارت افرادی قوت میں ان کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے۔ جب تک حروف کو کینسل نہ کرایا جائے کارکن کا نہ تو ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے نہ ہی اقامے کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ اگر اسپانسر یعنی کفیل کی جانب سے غلط حروف فائل کیا جائے تو اس صورت میں اسے وزارت افرادی قوت سے رجوع کر کے غلط حروف فائل کیے جانے پر وزارت کو حقائق سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ بروقت کارروائی کر کے اسے ختم کرایا جا سکے۔ ناظرین، غلط حروف کے خلاف درخواست دیتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ تحقیقاتی افسر کو وہ تمام دستاویزی ثبوت فراہم کریں جن سے ثابت ہو کہ آپ کفیل کے پاس کام کر رہے تھے۔ ثبوت میں حاضری، رجسٹر، تنخواہ کا حساب، بینک کے ذریعے ادائیگی یا دیگر ٹھوس شواہد شامل ہیں۔ خیال رہے حروف کو فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، بعد ازاں یہ کارروائی دشوار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے وزٹ ویزے کی تجدید کے حوالے سے سوال کیا کہ میری بیوی کو وزٹ ویزے پر بلایا گیا تھا، طبی مسئلے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ افسر کے ذریعے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی، اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ جوازات کی جانب سے اس سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ اپنے علاقے کے جوازات کے دفتر سے رجوع کریں۔ دفتر جانے سے پہلے افسر پورٹل سے پیشگی وقت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ وزٹ ویزے 2 طرح کے جاری کیے جاتے ہیں جن میں ایک سنگل انٹری ویزا جبکہ دوسرا ملٹی انٹری ویزا ہوتا ہے۔ سنگل انٹری ویزا 90 دن کے لیے ہوتا ہے جبکہ اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی گنجائش ہوتی ہے۔ ملٹی انٹری وزٹ ویزے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، تاہم 180 دن ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بعد دوبارہ انٹری پر 180 دن قیام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بات کا خیال رہے کہ حج سیزن کے قریب
وزٹ اور عمرہ ویزوں کا اجرا محدود کر دیا جاتا ہے، جس کا مقصد بیرون مملکت سے آنے والے عازمین حج کو حرمین شریفین میں زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔